جی تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کیپیسٹنس کے متعلق۔ فائبر لیزر مشین میں آپریٹرز کو سب سے زیادہ جو الارمز آتے ہیں وہ کیپیسٹنس کے الارمز ہیں۔ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ ہیڈ کے نیچے والی جو نوزل اسمبلی ہے، یہ وہ والا پارٹ ہے۔ آپ نے ایسے کٹنگ ہیڈ کی اسمبلی کھولنی نہیں ہے، جسٹ ایسے ڈیمونسٹریشن کے لیے ہے یہ۔ سب سے پہلے جب آپ نوزل اوپن کریں گے تو یہ جو اوپر آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، اس کو سرامک رنگ کہتے ہیں۔ سرامک رنگ کھولنے کے لیے یہ اوپر چیک نٹ ہے۔ اس چیک نٹ کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو سرامک رنگ نوزل اسمبلی سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نوزل اسمبلی کو تھوڑا سا کلین کر لیں گے تاکہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی مل جائے۔ نوزل اسمبلی کو کلین کریں گے تو سرامک رنگ کے اندر ایک گولڈن کلر کی پن ہوتی ہے اور دوسرا سیم پن جو ہے نا وہ کٹنگ ہیڈ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو پن ہے یہ بہت زیادہ پرانا اگر سرامک رنگ ہو تو یہ ہارڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ نے اسی کو کسی پن کے ساتھ دبا کے چیک کر لینا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو سرامک رنگ کے اندر پن ہے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ کریک تو نہیں، ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سرامک رنگ کے اندر پن ہے وہ کٹنگ ہیڈ کی پن کے ساتھ بالکل ایسے ٹچ ہونی چاہیے، جیسے ابھی میں نے لگائی ہے۔ ایسے لگانے کے بعد اوپر سے چیک نٹ بند ہو جانا چاہیے۔ چیک نٹ بند کرنے کے بعد آپ نے نوزل ایز اٹ از لگا دینی ہے، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو 100% چانسز ہیں کہ آپ کا جو کیپیسٹنس کا الارم آ رہا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سرامک رنگ کو آپ ایکسٹرا ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ جو پن والا ایریا ہے وہ تھوڑا باڈی کے ساتھ شارٹ کر جاتا ہے۔ وہ باڈی کے ساتھ اگر شارٹ کر جائے گا تو بھی آپ کا جو الارم ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ سرامک رنگ چینج کرنے کے بعد، نوزل چینج کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی جو کیپیسٹنس کیلیبریشن ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کا نام ہے FSCAT 2000E سیریز۔ یہاں پہ آپ سب سے پہلے CNC کے آپشن میں جائیں گے۔ CNC کے آپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو BCS کی سیٹنگ ملے گی۔ اس کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پہ سامنے آپ کو جو یہ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہے۔ جیسے ہی میں کٹنگ ہیڈ کے قریب اپنا ہاتھ لے کے جاتا ہوں، نوزل کے پاس ہاتھ لے کے جاتا ہوں، تو سرامک رنگ کی جو کیپیسٹنس ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ تو سیم یہاں پہ لائنز جو ہیں وہ چینج ہوگی، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو نوزل کی کیلیبریشن ہے وہ آٹو والے بٹن کو یوز کرتے ہوئے کی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو جو مانیٹر والا آپشن ہے اس کے نیچے ہی کیلیبریشن کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے، یہ جب کیلیبریشن اوکے ہوگی تو یہاں پہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی مل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ کیلیبریشن اوکے ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ آٹو کیلیبریشن کے بعد میں اب آپ کو مینول کیلیبریشن کرنا بھی بتاؤں گا۔ تو مانیٹر میں بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل جو سینسٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ فالو کا بٹن یوز کیا، فالو جیسے ہی کرتا ہے تب بھی یہاں پہ ویوز کے اندر ویریشن آتی ہی آتی ہے۔ کٹنگ ہیڈ کو یہاں سے زیڈ ایکسس کو موو ڈاؤن کریں گے اور تقریباً 2 mm کے ڈسٹنس کے اوپر، شیٹ سے 2 mm کا ڈسٹنس رکھنا ہے آپ نے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے کیپیسٹنس کیلیبریشن۔ کٹنگ ہیڈ کو بالکل قریب کریں گے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے شیٹ کو سینس کر رہا ہے۔ 2 سے 3 بار اس کو سینس کرے گا، وائبریشن چیک کرے گا، سپریشن چیک، اس میں جو سپریشن آ رہی ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اب یہ جو ریڈ نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہ اچھی ایکسلنٹ کیلیبریشن ہوگی ہے یا گڈ ہے، وہ ہر طرح کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا۔ آٹو اور مینول کیلیبریشن کرنے کے بعد اگلا جو ہم اب الارم ٹیسٹ کریں گے، نوزل اتار دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کٹنگ ہیڈ کے حوالے سے یہاں پہ سافٹ ویئر کے اوپر کس طرح کے الارمز آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہاتھ میں قریب کرتا ہوں تو کیپیسٹنس بھی چینج ہوتی ہے اور وی کی ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے۔ یہ جو ویلیوز ہیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کیپیسٹنس کا الارم آتا ہے تو آپ نے ان پہ زیادہ دھیان دینا ہے۔ جیسے ہی نوزل کو ہاتھ سے اتار دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوزل ہٹ پلیٹ کا الارم آ جاتا ہے، کیپیسٹنس 0 کا الارم آ جاتا ہے۔ سیم ادھر اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو کیپیسٹنس 0 ہو گئی ہے۔ اب نوزل جب ہم لوگ واپس لگائیں گے تو بھی یہاں پہ ایک ڈفرینٹ جو سینیریو ہے وہ اپلائی ہوگا کہ نوزل واپس لگاتے ہوئے بھی الارم آپ کو آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوزل بالکل کٹنگ ہیڈ سے ریموو ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو کیپیسٹنس ہے ڈیکریزڈ اس کا الارم آ گیا۔ اگر تو یہ
شارٹ ہو جاتی ہے باڈی کے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ شیٹ کے ساتھ لگ گئی ہے یا انسانی ہاتھ لگ گیا ہے، تو کیپیسٹنس 0 کا الارم آئے گا۔ اب نیکسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ آر ایف کیبل اتار دیتے ہیں۔ آر ایف کیبل اتارنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کس طرح کے الارمز آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی کیپیسٹنس ڈیکریزڈ اور آگے ہے 70102۔ اب اگر آر ایف کیبل کو ڈائریکٹلی آپ ہاتھ سے لگائیں گے نا، ہاتھ لگا کے چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ویریشنز ملیں گی۔ یہ دیکھیے اس کی جو سینٹر میں ایک پن لگی ہوئی ہے نا، بالکل سینٹر میں، وہ کیپیسٹنس جو ہے نا وہ سینس کرتی ہے۔ تو جب اس کو ٹچ کریں گے تو کیپیسٹنس 0 ہو جائے گی۔ جب اس کے ہاتھ قریب لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو جو لائنز ہیں وہ بھی دکھا رہی ہیں چینج ہوتی ہوئی۔ یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں گے تو کیپیسٹنس ڈیکریز کا الارم بھی ہے اور کیپیسٹنس 0 کا الارم بھی ہے اور کیپیسٹنس کٹر ہٹ پلیٹ کا الارم بھی ہے۔ آر ایف کیبل کو آپ واپس فٹ کر دیں جیسے ایز اٹ از اتارا تھا، اور تھوڑا سا ٹائٹ ہونا چاہیے، یہ بالکل لوز نہیں ہونا چاہیے۔ نوزل اسمبلی کو بھی ٹائٹ ہونا چاہیے، لوز نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر جو سرامک رنگ ہے اس کو بھی اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو رہا ہو۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگ فالو ہائٹ اپ اور ڈاؤن کا جو ہے نا وہ سینس کر لیں گے، چیک کر لیں گے کہ ہاں صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا۔ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو ہونے کے بعد مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو کیپیسٹنس کے متعلق اگر اس طرح کے الارمز آتے ہیں جو کہ آپ سے سالو نہیں ہو رہے تو آپ اس ویڈیو کو 2 بار دیکھ لیں، 3 بار دیکھ لیں۔ جتنا پروسیس میں نے اس ویڈیو میں رپیٹ کیا ہے نا، جو کر کے دکھایا ہے، اگر وہ پروسیس آپ سارا اس میں پلے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کیپیسٹنس کے متعلق آنے والے جو الارمز ہیں وہ ایزیلی ٹیکل کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالو بٹن بہت اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ بلو کا بٹن بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو فی الحال اتنی معلومات ہے اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کچھ مزید کویسچنز ہیں تو آپ فیوچر میں ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔